بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی محمد خان آپ کراچی میں میرے ساتھ ہیں. علی، آپ نے ابو بکر صابر کی اور علی زیدی کی دونوں کی باتیں سنی. جی. ابو بکر کی باتیں سن کے اور زیدی کی باتیں سن کے جو ہے وہ حیرانگی بھی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا حوصلہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان کے لیے حالات بہتر ہوں گے. آپ یہ فرمائیے کہ سیاسی طور پہ آپ کو 3-4 شخصیتیں جو ہیں وہ آنے والے سال میں کہاں نظر آتی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف اور نواز شریف، یہ کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی بلال بھائی، میں اپنے دونوں جو ساتھی ہیں ان سے اختلاف رکھوں گا. ایک تو یہ کہ مریم صاحبہ نہ تو جیل جائیں گی اور نہ کوئی جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی جیل نہیں جائے گا، نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ فضل الرحمان صاحب کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں بھی وہ ہار گئے، جیتے نہیں. پی ٹی آئی کی جو ہے ان کے مد مقابل جیت گئے پی ٹی آئی کا الیکشن، مطلب ان کی سیٹ چلی گئی. اس طرح اب جو یہ سال آ رہا ہے 2021 ابھی، تو اس میں ان کی سیاسی جو طاقت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. مطلب ان کو اتنی اتھارٹی نہیں رہے گی. انفیکٹ کہ یہ جو پی ڈی ایم چل رہا ہے اس میں بھی جو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں جو تمام ان کی تنظیمیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے اور یہ فضل الرحمان گروپ ہے، یہ تمام اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اور ان میں علیحدگی ہو جائے گی، الگ تھلگ ہو جائیں گے. اور البتہ آگے جا کے جو میں جو مئی جون جولائی جو کہہ رہا ہوں، یہ مجھے خان صاحب کے لیے یا جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں ان کے لیے مسائل شروع ہوں گے، لیکن وہ کس لیول پہ شروع ہوں گے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ہوگا. سیاسی طور پہ یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ اپنی جگہ ہوں گے ضرور، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہوگا. مریم صاحبہ باہر جائیں گی بالکل. اس کا مطلب کیا میں یہ تجزیہ اگر کروں تو درست ہوگا کہ پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ انریسٹ کے رہیں گے، جی لیکن بالکل تبدیلی کوئی بڑی چینج نظر نہیں آتی شاید. بالکل انریسٹ کے نظر آتے ہیں. اور خان صاحب کے لیے جو ہے نا، حکومت کے لیے بالخصوص یہ جون جولائی کا مہینہ خطرناک ہوگا. اور بالکل حکومت تبدیل بھی ہو سکتی ہے، کچھ نظام تبدیل ہو سکتا ہے، چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ مریم صاحبہ جیل چلی جائیں یا لوگ جو باقی اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ جیل چلے جائیں، فضل الرحمان یا کوئی بھی، مجھے کوئی بھی جیل جاتے نظر نہیں آتا. شہباز شریف یہ ابھی جب یہ سائٹ پہ اگر آپ دیکھ رہے تھے تو مریم صاحبہ کا جو ہاتھ ہے وہ سامنے پبلک کے لیے آیا تھا. اگر آپ نے ان کے ہاتھ پہ غور کیا ہو علی، تو ان کے ہاتھ میں ایکسٹریمزم ہے بہت زیادہ، آخری حد تک جانے والی. جی. تو یہ آخری حد تک جائیں گی؟ دیکھیں ابھی ان کا جو دائچہ میں نے دیکھا ہے، ان کا ایکسٹریمزم بالکل ہے. ان کے مون اسکارپیو میں ہے. ایسے لوگ انتہائی انٹینس ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، تو وہ ہے. لیکن یہ کہ ابھی وہ کچھ یہ جیسے ہی مارچ اپریل آئے گا تو ان کی اسٹریٹجی چینج ہوگی. آپ دیکھیں گے ان کی اسٹریٹجی چینج ہوتے ہوئے. شہباز شریف ابھی جیسے کہ اندر ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی صورتحال بڑی چینج نظر نہیں آتی، یا وہ بہت زیادہ، اور میاں صاحب نواز شریف صاحب واپس پاکستان آ جائیں اس کا بھی نظر نہیں آتا. البتہ جو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف 21 میں بھی اندر جیل میں رہیں گے خدا نخواستہ؟ نہیں، 21 کے مڈ میں جا کے، یعنی کہ جون سے لے کر ستمبر کے درمیان وہ ریلیز ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے. اور سیاسی طور پہ البتہ ابھی اگر یہ عمران اس کا شہباز شریف صاحب کا ہاتھ دیکھیں تو وہ بڑا تیز ہاتھ ہے. بالکل ہاتھ اپنی جگہ لکی، بالکل تیز ہے، اور وہ کافی ایکٹیو بھی ہیں چیزوں میں. اور لیکن یہ کہ جو ستاروں کی پوزیشن میں بتا رہا ہوں کہ ستمبر تک ان کی جو ہے نا وہ ریلیز ہو جائیں گے. ان کی جو موجودہ جو کیس وغیرہ ہیں اس میں کچھ شکل تبدیل ہو جائے گی اور یہ باہر آ جائیں گے ستمبر تک. میں واپس آؤں گا نا علی آپ سے تو کشمیر کی بات کروں گا، لیکن آپ اسی بات پہ رائے دیجئے کہ یہ جو چاروں لوگ ہیں وہ علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بالکل کہیں کوئی جاتا نظر نہیں آتا، بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں، کوئی جیل میں نہیں جایا، اب جو ہے وہ بیکار ہے، رہے گا سارا ایسا. یہ چاروں پانچوں سیاستدان جو ہے ابو بکر، ان کے اوپر ایک ایک کر کے رائے دیجئے. مریم کا زوال ہے یا عروج ہے؟ مریم کا زوال ہے. اگلے 2 سال مریم کا شدید ترین زوال ہے، اور یہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی چلی جائیں. شہباز شریف صاحب اسمارٹ گیم کریں گے. ابھی ان کے 6 مہینے کافی خراب ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی امپرومنٹ ہوگی. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان نہیں آتے. ان کا اب مستقبل سیاست کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے میں مستقبل نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ مستقبل نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، کوئی مستقبل نہیں ہے نواز شریف کا. جی اب وہ انگلینڈ ہی رہیں گے. عمران خان صاحب کے اگلے 5 سے 10 سال جو ہیں پیک کے ہیں. اگلا الیکشن بھی عمران خان صاحب جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے کہا تھا انشاءاللہ تعالی کہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال عمران خان کے بڑے تیز ہیں. تو یہ جو جون جولائی یا اگست تک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ مشکلات صرف سڑکوں تک ہی ہیں؟ پھر جی سڑکوں تک ہیں. یہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے. علی بس رائے.
جی دیکھیے، اگر عمران خان کی ہم بات کریں تو یہ بات میں اتفاق کروں گا کہ ان کے ہاتھ میں 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی لکیر موجود ہے، امکانات رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ حکومت جانے کے بھی امکانات موجود رہیں گے. اشتعال انگیزی، یعنی کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا کے سسٹم کو سمیٹ دیا جائے اور نئے سیٹ اپ کی طرف جایا جائے. اور دوسری، میں مریم نواز کے بارے میں بات کروں گا. آپ نے ان کے ہاتھوں کا ذکر کیا، تو مریم نواز کے ہاتھوں پر دل اور دماغ کی سنگل لکیر ہے. اس طرح کے لوگ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہی نہیں ہیں. مفاہمت کی پالیسی ہرگز نہیں کریں گے، ہرگز مفاہمت کی پالیسی اختیار مریم نواز نہیں کریں گے، چاہے ان کو جیل جانا پڑے، ان پر مقدمات قائم ہو، اس کا ان کو کوئی لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، بے شک ان کا ستارے جو ہیں وہ سیاسی طور پر اتنے عروج میں ابھی نہیں آئے ہیں، لیکن یہ حکومت کو بے عزت اور بے آبرو کر کے چھوڑیں گے. اس کے سوا آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں مریم نواز کیا کرتی ہیں. آنے والے چند دنوں میں حکومت کے پلے انہوں نے، جس کو پنجابی میں کہتے ککھ بھی نہیں چھڑنا، یعنی کہ اس کو حکومت کو اتنا ٹارچر، اتنا پریشرائز کر دیں گے، اتنا اس کو حکومت کو بیک فٹ پر لے جائیں گی. لیکن ابھی ان کا سیاسی عروج نہیں. یا این آر او دے دے گی، کیا کرے گی پھر حکومت؟ میرا علم یہ کہتے ہیں ان کے نام ECL سے نکل جائے گا، ان کو عدالتی معاملات پر ان کو بالکل ریلیف اگر کسی کو ملنا ہے، جو ریلیف مجھے ملتا نظر آ رہا ہے وہ مریم نواز کو نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے فضل الرحمان صاحب کی تو فضل الرحمان صاحب کو سیاست میں اگلے 8 سال تک ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرا علم یہ کہتا ہے، آگے خدا کی ذات بہتر جانتے، جو میرے اعداد و شمار ہیں، اگلے 8 سال تک مولانا فضل الرحمان کا سیاست میں کوئی رول ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ الیکشن دوبارہ کرائیں اور فضل الرحمان صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں. نہیں، اگر اس وقت جو ستارے عروج میں جائیں گے، فضل الرحمان صاحب کا ایک آخری بات ہے کہ بس ان کا سیاست میں عروج نہیں ہے میرے علم کے مطابق. اور ان کے ذائچے میں، مذہب میں، ان کی پارٹی کی جماعت، جیسے میری پچھلی پیش گوئی آپ نے چلائی، تو اس میں بھی ذائچے میں بھی ٹوٹنے کی علامات ہیں. تو مزید ان سے لوگ اب جدا ہوں گے. نہ کوئی تعلق مذہب سے رہے گا نہ سیاست سے. نہیں، مذہب تو ایک الگ تعلق تو رہے گا، لیکن مذہبی رہنما جو ہیں. تو ایک شہباز شریف میں رہ گیا. شہباز شریف کے ستارے جو بہت زیادہ عروج میں رہیں گے، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. اس طریقے سے نظر آئیں گے. ایسا عروج مجھے ان کا نظر آتا ہے کہ جس زمانے میں وہ کبھی CM ہوا کرتے تھے تو وہ ہر وقت اخباروں میں، ٹیلی ویژن پر ہر چیز نظر آتے تھے. تو اسی طریقے سے وہ موومنٹ آ کر چلائیں گے. اگر ایک بہت بڑی میں پیش گوئی کر رہا ہوں، اگر ان کو وزیر اعظم اس سال نامزد، یعنی کہ ان کا الیکشن ہوتے ہیں، اگر ان کو وزیر اعظم کے لیے بھی اگر کہا جائے تو امکانات موجود رہیں. شہباز شریف کے اس وقت ان کا ستارہ اتنا عروج میں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عمران کے ستارے نیچے چلے جائیں گے یا شہباز شریف صاحب PTI جوائن کر لیں گے؟ دیکھیے، عمران خان کے 2 مرتبہ علامت ہے وزیر اعظم بننے کی، عمران خان کی. ہاں جی، شہباز شریف کے لیے یہ سال علامت ہو تو وہ ہوتا ہی ہوتا ہے. دیکھیے، حتمی بات کوئی نہیں ہوتی، لیکن جو تقدیر کا لکھا ہے نا وہ ہو کر رہتا ہے. دعویٰ کرنا گناہ ہے، امکان بیان کر سکتے ہیں آپ. ابو بکر؟ میں اس سے 100% اختلاف کروں گا. ماشاءاللہ. 2021 میں کسی قسم کے کوئی الیکشن نہیں ہو رہے پاکستان، نہیں ہو رہے، کوئی الیکشن نہیں ہو رہے. عمران خان مزید مضبوط ہوگا. شہباز شریف کوئی سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہا، وہ مفاہمت کی راستہ اپنائیں گے. اور جولائی اگست کے بعد مفاہمت کر لے گا شہباز شریف کو کرنی پڑے گی، مجبوری کے تحت کرنی پڑے گی. اور اگست ستمبر کے بعد جا کے کچھ حالات اس کے لیے بہتری لے کے آئیں گے. بہتری سے مراد طاقت ہے یا بہتری سے مراد طاقت یہ ہے کہ وہ جیل سے کچھ بچ جائیں، ان کو ریلیف مل جائے، کچھ مل جائے، لیکن ان کے اوپر مقدمات قائم رہیں گے. مریم بی بی کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں ڈال سکے گی گورنمنٹ کے اوپر. مریم بی آنے والے وقت چند دنوں میں جو کہا علی نے بالکل نہیں ڈال سکے گی. وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتی جائیں گی اور مارتے 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 وہ خود پوری اپوزیشن کو جو ہے نا لے کے بیٹھ جائیں گی. اس اپوزیشن میں 11 جماعتیں لے کے بیٹھ جائیں گی. مریم کے اگر پیچھے چلیں گی تو وہ لے کے بیٹھ جائیں گی، کیونکہ مریم جو ڈگر استعمال کر رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ڈگر ہے. وقفے پہ جاؤں گا. اور ایک بات یہ جو مریم کا جب بھی آپ ہاتھ جو آپ دیکھ رہے تھے، مریم کا ہاتھ جو ہے نا یہ بڑا ایکسٹریمسٹ کا ہے. یہ ایکسٹریمسٹ کا ہاتھ جو ہے یہ کبھی بھی لیڈر کا ہاتھ نہیں ہوتا. ایک ٹائملی جسے کہنا چاہیے نا، پانی سے ہاتھ باہر نکالنا ڈوبتے ہوئے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن لیڈرشپ کا ہاتھ ایکسٹریم کا کبھی نہیں ہوتا. ایکسٹریم کا ہاتھ کبھی لکی نہیں ہوتا، چانس لے سکتا ہے. واپس آ کے اس بات کی تصدیق یا تردید اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں.